بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو لوگ لکھنے پڑھنے کا ہنر رکھتے ہیں ان سے پوچھیے گا کہ ایک صفحہ لکھنے میں کس قدر محنت کرنی پڑتی ہے۔ ایک صفحہ لکھنے کے لیے سینکڑوں صفحہ پڑھنا پڑتا ہے۔ یہ پروفیسر عزیز حیدر صاحب تشریف فرمائے یہاں پر، زندگی بھر انہوں نے نہ جانے کتنے اسٹوڈنٹس کو پی ایچ ڈی کرائی ہے۔ ایک صفحہ لکھنے میں سینکڑوں صفحے پڑھنے پڑتے ہیں۔ تو لکھنا، اور جو قوم پڑھنا ہی بھول چکی ہو اس سے کیا توقع کریں کہ لکھے گی بھی؟ اب ایک قوم بہت بڑی پیدا ہو گئی ہے جو سن سن کے سناتی رہتی ہے۔ کم سے کم سنانے کے لیے بھی پڑھ تو لو، کتاب تو پڑھ لو۔ جب یہ کہو کہ روایت ہے تو دیکھ لو کہ کس کی روایت ہے، شاعر کی روایت ہے یا محدث کی روایت ہے۔ سن سن کے سنانے والی ایک پوری جماعت تیار ہے، اور وہ جماعت ایسی ہے کہ اب پڑھنے لکھنے والوں کی دشمن بھی ہو چکی ہے۔ میدان یہ اقتصادی میدان ہو گیا نا، بازار، ہمارے ہاتھ سے بازار نکل نہ جائے، ہمارے ہاتھ سے بازار نکل نہ جائے۔ آپ ذرا دیکھیے، آپ ذرا بہت تلخ بحث ہے، سنیں واہ واہ نہ کریں۔ اس وقت کیفیت یہ ہے، ہمارے یہاں ایک بہت بڑا طبقہ ہے ذاکرین کا، اور ذاکرین کا مزاج کیا ہے؟ ہر ذاکر ممبر پر آنے کے بعد کہتا ہے کہ دیکھو ولایت علی تم میں سے کوئی نہیں جانتا سوائے میرے، میں ہوں، مجھے عرفان حاصل ہوا ہے ولایت علی کا، باقی سب مقصر ہیں۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ ان سے پوچھئے کہ آپ جنت سے کب نازل ہوئے؟ جبرائیل نے اپنے پروں پہ بٹھا کے آپ کو جنت سے لا کے یہاں کب اتارا؟ اور کس مکتب وحی میں یا کس غار حرا میں آپ پہ وحی نازل ہوئی؟ جو باتیں 10 برس پہلے نہیں تھی دین میں، شریعت میں، وہ آج کیسے ہو گئیں؟ دلیل کہاں سے آ گئی؟ لندن میں جس مسجد میں میں ہوں، اور ہمارے برادر معظم حجت الاسلام والمسلمین مولانا ذوالقدر رضوی صاحب قبلہ نے اور ہم لوگوں نے مل کے بہرحال وہاں پہ مسجد، ایک شرعی مسجد باقاعدہ تاسیس کی۔ تو ایک دن وہاں ایک صاحب تشریف لائے، بزرگ، دیکھیے واقعہ میں سنا رہا ہوں، میرے ساتھ گزرا ہے، بزرگ، اور جب وہ آئے میں نماز پڑھانے کے لیے کھڑا ہوا تھا، میں پیچھے ہٹ گیا، میں نے کہا آپ بزرگ ہیں، آپ پڑھائیں۔ یہی تہذیب ہمیں سکھائی گئی ہے۔ میں پیچھے ہٹ گیا اور اصرار سے میں نے کہا آپ پڑھائیں۔ اب انہوں نے نماز مغرب پڑھائی پہلے، اور نماز مغرب میں بالکل ویسے ہی نماز پڑھائی جو ہم لوگ 1400 برس سے پڑھ رہے ہیں۔ ابھی اسی لکھنؤ سے یہاں لائبریری میں جائیے، تحفۃ العوام کے کتنے ایڈیشن ہوں گے؟ ہیں نہیں ہیں؟ بہت سے ایڈیشن ہیں، سینکڑوں ہوں گے نا، سینکڑوں تو ہوں گے۔ توضیح المسائل، تحفۃ العوام، مولانا فرمان علی صاحب کی دینیات، جامع امامیہ، مکتبہ امامیہ، مکاتب تنظیم المکاتب کی دینیات، مرحوم وقور پروردگار ان کو بلند سے بلندتر مراتب عطا فرمائے، غلام عسکری صاحب قبلہ مرحوم نے جو خدمت کی، تو ہزاروں کتابیں آپ کے کتب خانوں میں ہیں۔ اس میں کیا تشہد لکھا ہوا ہے؟ وہ سب شیعہ علماء نے لکھی ہیں نا، ذاکرین نے۔ یہاں اس امام باڑے غفرہ مآب میں، یہاں پروردگار سرکار غفرہ مآب کو اور ان کی ذریت کو دنیا اور آخرت دونوں مقامات پر بلند سے بلند مراتب عطا فرمائے، اور ان کے اعزاز و افتخار کو محفوظ رکھے، ان کی دینی ریاضتوں کو قبول فرمائے۔ یہاں ابھی کچھ لوگ ضرور ہوں گے یہ سفید بالوں والے جنہوں نے سرکار عمدۃ العلماء مولانا قلب حسین صاحب قبلہ کی مجلسیں سنی ہوں گی اور ان کے پیچھے نماز بھی پڑھی ہوگی۔ آپ بتائیے وہ مقصر تھے؟ اہل بیت کی معرفت نہیں رکھتے تھے؟ نہیں رکھتے تھے۔ ذاکر شام غریباں، پہلا ذاکر شام غریباں، جسے شاہ ذاکر شام غریباں کا لقب
مولائی تھے یا نہیں تھے؟ معرفت تھی، ولایت کی نہیں تھی؟ ارے ان کی تقریریں سن کے کتنے صاحبان معرفت ہو گئے، اور جامع محراب و منبر تھے، نماز بھی پڑھاتے تھے اور ذاکری بھی فرماتے تھے۔ تشہد کیا پڑھتے تھے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اتنے ہی پڑھتے تھے نا، اتنے ہی لکھا ہے، اتنے ہی پڑھا ہے۔ اب یہ 2-3 برس سے 4 برس سے تشہد کی شکل بدلی گئی ہے تھوڑی سی، اور بہت سے ذاکرین ہیں جو اس نئے تشہد کو بھی پروموٹ کر رہے ہیں اور مراجع کے مقابل میں آ کر اپنا فتویٰ بیان کرتے ہیں۔ اب بہرحال یہ بحث بکھر جائے گی، میں سمیٹنا چاہ رہا ہوں کہ 10 منٹ میں تقریر ختم ہو جائے کسی صورت سے۔ یہی تجربہ وہاں ہوا کہ وہ صاحب جو تشریف لائے تو انہوں نے نماز پہلے تو وہی پڑھی، مغرب کی 3 رکعت، اور اس میں وہی تشہد، اور 3 رکعت میں بھی 2 بار تشہد تو ہے، دوسری رکعت میں بھی اور تیسری رکعت میں بھی، تو انہوں نے وہی تشہد پڑھا، سب نے پڑھا، میں ان کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا۔ اب اس کے بعد جب نماز عشاء پڑھائی انہوں نے تو تشہد میں وَأَشْهَدُ أَنَّ عَلِيًّا وَلِيُّ اللَّهِ اضافہ کر دیا۔ اب جب نماز ختم ہوئی تو میں نے فوراً ان سے پوچھا کہ قبلہ یہ مغرب و عشاء کے درمیان جبرائیل نازل ہوئے تھے؟ دیکھیں نا، حد ادب بھی اس کی بھی حد ہے۔ وہ پہلا میرا ادب تھا کہ وہ بزرگ نظر آئے تو میں نے کہا آپ آگے بڑھیے، نماز پڑھائیے، میں پیچھے ہٹا جاتا ہوں۔ لیکن جب مسئلہ دین پہ آ جائے تو پھر وہاں خاموشی ادب نہیں، بے ادبی ہے۔ بے جا گفتگو بھی بے ادبی ہے، بے جا خاموشی بھی بے ادبی ہے، اور کہیں کلام ادب بنتا ہے، کہیں خاموشی ادب بنتی ہے۔ بہرحال میں نے گزارش کی، میں نے کہا حضور حضرت جبرائیل تشریف لائے تھے ابھی؟ ایسے ہی پوچھا میں نے۔ اب خاموش کیا جواب دیں؟ اگر کہیں جی تو کہیں گے ختم نبوت کا عقیدہ کیا ہوا؟ بھئی آپ مغرب آپ نے پڑھائی ہے اس طرح اور عشاء آپ نے پڑھائی ہے، یہ کیا نماز جو ہے یا عبادات یہ مرزا غالب کا دیا ہوا مصرع ہے کہ آپ مصرے پہ مصرع لگائے چلے جا رہے ہیں؟ غزل کو مخمس بنا رہے ہیں یا مثلث بنا رہے ہیں یا مربع بنا رہے ہیں یا مربع بنا رہے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں؟ بات کہاں سے کہاں چلی گئی؟ بات یہ ہو رہی تھی کہ اب وہ دور آ گیا ہے کہ جب سن کے سنانے والوں کی کثرت ہے اور بازار بن گیا ہے، بازار۔ جو قاعدے کے بازاری بھی ہیں ان کا بھی اخلاق کچھ ہوتا ہے، ہمارے ہاں تو اتنا بھی اخلاق نہیں رہ گیا، اتنا بھی اخلاق نہیں رہ گیا۔ اس طرح انڈسٹری بنا دیا ہے عزاداری کو، عزاداری انڈسٹری بن گئی ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا، پرسہ دینے کی بھی فیس معین ہوتی ہے۔ پرسہ دے رہے ہیں کس کو؟ جناب زہرا کو پرسہ دے رہے ہیں اور اس کی فیس معین ہو رہی ہے، فیس وغیرہ وغیرہ۔ اب دیکھیے وہی میں نے کل بھی کہا تھا نا کہ اے مدعی دست شفا دل ہے یہ دل ہے، ایک گھاؤ نہیں اس میں تو ناسور بہت ہے۔ یہ میرے خرد ہیں اور مجھ سے محبت کا اظہار فرماتے رہتے ہیں۔ انہوں نے کسی موقع پہ کہا تھا اور کسی نے کہا کہ آپ وضاحت کر دیجئے گا اپنے بارے میں، آپ کے بارے میں بھی بہت بدنامی مشہور ہے کہ آپ بہت لمبی لمبی رقمیں جو ہیں وہ طے کر کے لیتے ہیں۔ میں اس ممبر سے عرض کر رہا ہوں کہ کبھی بھی میں نے خواب و خیال میں بھی نہ ملک میں نہ ملک سے باہر کبھی ذکر مولا ابو عبداللہ کے لیے کوئی ہدیہ
طے کرنے کی کوشش نہیں کی، اور اگر کسی نے مجھ سے طے کرنے کی کوشش کی تو میں نے اس کے ہاں مجلس نہیں پڑھی۔ اگر کسی نے پوچھ لیا کہ قبلہ آپ کا ہدیہ کتنا ہوگا تو میں نے کسی اور سے پڑھوا لیجئے گا۔ فون بند کر دیا، میں نے کہا آپ نے کسی بنیے بقال کے یہاں فون کیا ہے کیا؟ آپ نے کسی بنیے کے یہاں فون کیا ہے، بقال کے یہاں فون کیا ہے کہ مسور کی دال کتنے کی ہے، پیاز کا کیا ریٹ ہے؟ نہیں کیا میں، چاہے وہ کہیں سے بھی فون آیا ہو، چاہے امریکہ سے آیا ہو یا آسٹریلیا سے آیا ہو، یہ میں قسم شرعی کھا کے کہہ سکتا ہوں۔